السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فنکشن آرگنائزر کمپنی کے مالک حسان خان آفریدی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے. ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ٹرین ایکسیڈنٹ کے دوران مارے گئے. ان کی موت ہمارے لیے صدمہ بھی تھا اور آزمائش بھی، کیونکہ ان کی جیب میں اتنے ہی پیسے تھے جن سے بامشکل ان کے کفن دفن کا انتظام ہو سکا تھا. ہم ماں بیٹا بالکل مفلس تھے. میں نے اور میری ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی. یوں ہمارے گھر کا روزگار چلنے لگا. میری والدہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی جبکہ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سستے داموں کھلونے خرید کر مناسب منافع پر بیچا کرتا تھا. بس اسی پر ہماری گزر بسر تھی. سخت سردیوں کا مہینہ تھا. میرے پاس اوپر پہننے کے لیے جیکٹ نہیں تھی، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تھے. گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ یہ چیزیں خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے. میری ماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، کپڑے کی ایک بوری سے مجھے جرسی نما جیکٹ بنا کر دی اور پاؤں میں جوتے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل میں دھاگا ڈال کر بوتل میرے پاؤں سے باندھ دی اور بوتل کے اوپر شاپر چڑھا دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے. مجھے وہ جیکٹ پہنے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم یہ قمیص کے نیچے پہن لیا کرو. یوں میں قمیص کے نیچے وہ بوری کی بنی ہوئی جیکٹ پہن کر کھلونے فروخت کرتا تھا. مگر پھر بھی قسمت میں لکھا تھا اور مجھے ٹھنڈ لگ گئی. میں ٹھنڈ کی وجہ سے ڈبل نمونیا کا شکار ہو گیا اور تقریباً 15 سے 20 دن بیمار رہا. بیماری کے تیسرے روز سے میرا علاج کروانے کے لیے گھر سے پیسے ختم ہو گئے. ماں آخر ماں ہوتی ہے، بچے کو تکلیف میں کب دیکھ سکتی ہے. جب میری ماں کی برداشت سے باہر ہوا تو میری ماں نے ادھر سے قرض مانگنا شروع کر دیا. چند لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کی مگر میں صحت یاب نہ ہو سکا. ہمارے گاؤں میں بظاہر سب سے مالدار شخص کا بزنس ڈیری فارمنگ کا تھا. میری والدہ اس کے پاس گئی اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا. اس شخص نے انتہائی فرعونیت اور مغرورانہ انداز میں میری ماں سے کہا کہ تم نے ایسے شخص سے شادی ہی کیوں کی جس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے. اور ساتھ ہی میری ماں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی موت مر جانے دو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ مر جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بیمار ہوتا رہے گا اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. ساتھ ہی اس نے میری ماں کی مدد کرنے سے انکار بھی کر دیا اور میری ماں کو بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا. میری ماں آنسو بہاتے ہوئے لوٹ کر واپس آئیں. اپنی سلائی مشین بیچ کر میرا علاج کروایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی بخشی. صحت مند ہونے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈالی کہ میری ماں کو کمانے کی ضرورت نہ رہی. میری کمائی سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہونے لگے. جب میں 14-15 سال کا ہوا تو میں اتنا کمانے لگا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتے تھے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے تھے. اپنی بچت سے میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس دکان میں فنکشن پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والا سامان کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیا. جو میرا تجربہ بڑھتا گیا میں اپنے کام کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں خود فنکشن آرگنائزر کرنے لگا. جب میرا تجربہ مزید بڑھا تو میں نے شادی میں سجاوٹ سے لے کر کیٹرنگ کا سب کام لینا شروع کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے اپنے علاقے کے بعد پورے صوبے اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کانٹریکٹ ملنے لگے. میرا کام بڑھتا گیا، میری آمدنی بھی بڑھتی گئی. میں نے اپنی شادی کی، اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ حج اور عمرہ کیا اور اپنی دولت کو مجبور اور لاچار لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا. میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا گیا اللہ تعالیٰ مجھے کئی گنا بڑھا کر نوازتا گیا، یہاں تک کہ میں پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹ ہوا اور یہاں بھی اپنا کاروبار بنا لیا. میں نے جو پاکستان میں آخری فنکشن کیا تھا اس میں میرے ساتھ عجیب سانحہ پیش آیا تھا. میں اپنے ایک دوست کی شادی کا فنکشن آرگنائز کر رہا تھا. اس دوران میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت ایک شخص ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے ویٹر اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں. میں نے جب آگے بڑھ کر اس شخص کو ویٹر سے چھڑایا اور غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس سے کبھی میری والدہ نے میری علاج کے خاطر رقم ادھار مانگی تھی اور اس نے میری والدہ کو انتہائی بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، انتہائی عزت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا، اس کے لیے خود کھانا ڈال کر لایا اور اسے کھانا کھلایا. بعد ازاں اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کی ماں کو کبھی تم نے مشورہ دیا تھا کہ مر جانے دو، اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ تم کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا.
میری بات سن کر وہ شخص رو پڑا تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے یوں خالی ہاتھ اٹھایا تھا اس سے چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے تھے۔ لاکھ اسر و رسوخ ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا، نہ میرے مویشی مجھے واپس ملے۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیے مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کے نام پر جمع کروا رکھی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے وہ رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکوں، تو نہ صرف انہوں نے مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں اور میں ایک نوالے کا محتاج ہو گیا۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے اور نہ پہننے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے کوئی کپڑا ہے۔ اس شخص کی مجبوری دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کی تمام ضروریات پوری کر دیں، اسے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے دگنا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ مگر میں نے اس شخص کے زوال سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا اور خود ذلیل و رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو رسوا کیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری اسی ماں کے وسیلے سے میری کمائی سے رزق عطا کر رہا ہے۔ گو کہ وہ اپنا نصیب کھا رہا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا کھانے کے لیے میرا محتاج ضرور ہے۔ میں اپنی کہانی میں سب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے اور مجبور و لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جزا اور رضا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے غریب غربا لوگوں سے تعاون کریں، میری بات پر عمل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ مس شازیہ فیصل گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری کلاس میں ایک یتیم بچی مریم خورشید 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ بچی انتہائی ذہین ہے مگر مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی والدہ کے لیے اسے تعلیم دلوانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا، تو چند دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ میں نے بہت حساب کتاب کیا کہ کسی طرح اس بچی کی تعلیم جاری رکھوا سکوں مگر میری اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی اور باقی اسٹاف تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً میں خاموش ہو گئی اور میری کوشش محض دعاؤں تک رہ گئی۔ میں نے نمازوں میں بھی دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ پیدا کر دیں اور بچی کی تعلیم جاری رہ سکے، اور کہتے ہیں نا کہ صدق دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یقین کریں میری دعا میری سوچ سے بھی زیادہ جلدی پوری ہو گئی اور آج میرے اسکول مریم خورشید، ان کی والدہ اور ہماری مقامی MNA کھڑی تھیں۔ MNA کو بذات خود اسکول میں دیکھ کر مجھ سمیت سارا اسٹاف نہ صرف محتاط بلکہ حیران بھی ہو گیا تھا۔ MNA صاحبہ کی زبانی پتہ چلا کہ ان کو گھر میں 2 کل وقتی ملازماؤں کی ضرورت تھی اور کسی نہ کسی واسطے سے مریم اپنی والدہ کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی۔ جب انہوں نے کم عمر مریم کو دیکھا اور اسکول نہ جانے کی وجہ پوچھی تو اس کی ماں نے ساری ردا MNA صاحبہ کی گوش گزار کرتے ہوئے بتا دیا کہ میری بچی بلا شبہ پڑھائی میں صحیح تھی مگر اسے مزید تعلیم دلوانا میرے بس میں نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں ملازمہ کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا اگر دونوں ماں بیٹی کو کام مل گیا تو رہنے کو چھت اور پیٹ بھر کر کھانا بھی مل جائے گا اور جو تنخواہ ملے گی وہ بچت کر کے رکھ لوں گی تاکہ بیٹی کی شادی کے وقت کام آ سکے۔ MNA صاحبہ نے جب اس مجبور فیملی کی ردا سنی تو نہ صرف انہیں کام پر رکھ لیا بلکہ مریم کو ہمراہ لے کر اسکول آ پہنچی، جہاں نہ صرف اس کا باپ سلسلہ تعلیم دوبارہ شروع کروا دیا بلکہ اسکول کے بچوں کی ضروریات کے لیے سامان اور اسکول کی مرمت کے لیے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کے علاوہ دور جدید کی تعلیم کے 3-4 کمپیوٹر بھی خرید کر دیے تاکہ بچوں کو ان کا مثبت استعمال سکھایا جا سکے۔ اور جاتے ہوئے MNA صاحبہ اچانک پلٹی اور مریم سے مخاطب ہو کر پوچھا آپ میرے گھر میں رکھے قرآن پاک کو اتنی حسرت سے کیوں دیکھ رہی تھیں؟ کیا آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں؟ MNA صاحبہ کے سوال کا جواب بچی کی والدہ کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری بہت حسرت تھی میری بیٹی قرآن پاک پڑھے۔ مریم نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کئی بار مجھ سے کیا۔ پہلے میں اسے گاؤں میں ایک باجی کے یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجتی تھی مگر ایک بار باجی کے جوان بیٹے نے اس سے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں ڈر گئی اور اس کو بھیجنا بند کر دیا۔ مریم خورشید کی والدہ کا جواب سن کر MNA صاحبہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے، جسے وہاں کھڑے کسی اور انسان نے محسوس کیا تھا یا نہیں مگر دکھ سے ابھرتی سرخی اور کرب مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ MNA صاحبہ نے مجھ سے قرآن پاک کی تعلیم کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے مگر اتنے کم وقت میں اتنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور پہلا سبق سن پانا ممکن نہیں ہے۔
اس لیے ہم صرف آگے قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے التجائی انداز میں درخواست کی کہ آپ باقی لیکچرز کے 5 منٹ کاٹ کر قرآن پاک کی تعلیم کا وقت دگنا کر دیں تاکہ تمام بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد MNA صاحبہ نے مجھ سے باقی چیزوں کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا باقی سارے کام آپ کے دیے گئے پیسوں سے ہو جائیں گے، مگر میری خواہش ہے کہ ہمارے اسٹاف میں 2 نوجوان اور دور جدید کی پڑھی لکھی لڑکیاں آ جائیں جو بچوں کو بہتر انداز میں سکھا سکے تو آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی MNA صاحبہ نے حکم دیا کہ آپ 20 ہزار پر 2 پڑھی لکھی لڑکیاں پرائیویٹ طور پر اسکول میں کل سے ہی رکھ لیں تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ان کو تنخواہ میں ادا کروں گی اور جب تک میں گورنمنٹ ٹیچرز کا انتظام نہیں کر لیتی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیں گی۔ میں نے زندگی میں پہلی سیاسی شخصیت دیکھی تھی جو بظاہر سیاستدان تھی مگر وہ سیاسی بالکل بھی نہیں تھی۔ انہیں لوگوں کا احساس ایسا تھا جیسے ایک ماں کو بچوں کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کی اور جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ میں ان کو چاہ کر بھی گلے نہیں لگا سکی تھی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے پاکستان کو ان جیسے وطن اور قوم کے خیر خواہ حکمران عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔